الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد فقط قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق الحق بالحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صلوات۔ واجب احترام عزاداران سید الشہداء و ماتمداران سید الشہداء، امام جعفر صادق علیہ السلام صلی اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ مولا میں بہت مشکلات سہتے ہوئے حج کر کے آیا ہوں، مولا آپ یہ مجھے بتائیں کہ میرا حج قبول ہے یا نہیں ہے؟ تو میرے اور آپ کے امام نے فرمایا حج پہ جانے سے پہلے تم اپنے کردار پر نظر کرو، حج کر کے جب واپس آئے پھر اپنے کردار پر نظر کرو، اگر تمہارے کردار میں کوئی تبدیلی آ گئی ہے تو سمجھو تمہارا حج قبول ہے۔ تو یہ عزاداری حج سے کم عبادت نہیں ہے، اس لیے پہلے بھی عرض کی کہ عزاداری میں شریک ہونے سے پہلے انسان کو باوضو ہونا چاہیے، عزاداری کی جو تہذیب ہے ان تہذیبوں کا خیال رکھنا چاہیے، جس طرح کالا کپڑا پہننا، سیاہ لباس، اور اپنے گھروں کے چھت پر سیاہ علم، اور اپنے محلے میں یعنی غم کے آثار ظاہر کرنا، یہ سارے تہذیب ہیں عزاداری کے۔ نیاز پاک لینا اور اس کو کھانا استعمال کرنا، یعنی یہ اس کے بھی احترام کرنا، یہ تہذیب ہے۔ یہ تمام تہذیبوں کا خیال کریں، اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ مولا حسین علیہ السلام کے جو قیام ہے مقصد کیا تھا اور روح عزاداری کیا ہے، ان تمام چیزوں پر نظر کرنے کے بعد جب عصر عاشور کے بعد 11 محرم کو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم اپنے کردار کو، کہ محرم کے چاند طلوع ہونے سے پہلے ہم کیسا تھا اور محرم کے عشرہ گزرنے کے بعد ہماری کیفیت کیسی ہے۔ اگر کیفیت میں کوئی تبدیلی آ گئی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیں کہ ہم نے عشرہ محرم الحرام کو منا لیا، اور اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے ہمارے اندر تبدیلی آ گئی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہم سے جو عزاداری ہے وہ قبول کر لی ہے۔ تو یہ ایام محرم ہے، وقت بہت انتہائی قلت کا سامنا ہے وقت کا، تو لہٰذا جس جگہ پہ کل ہم نے موضوع کو چھوڑا تھا وہاں سے آگے لے کے بڑھتے، نہ کوئی تمہید، تو کہا کہ کوفے کے اندر مولا کائنات علی بن ابی طالب نے حکومت قائم کر لی، اور آپ نے پہلا خطبہ بھی آپ نے ارشاد فرمایا۔ جب خطبہ ارشاد فرمایا کہ آپ اور میرے مولا منبر سے اتر کے جانے لگے تو ایک بزرگ نے توبہ کے ستون کو تھاما، یعنی مولا علی علیہ السلام کے قدم مبارک کو تھام کے کہا کہ اے مولا میری تقدیر بدل دے۔ تو مولا نے فرمایا کہ جب علی آ گئے ہیں تو تقدیر بھی تمہارے بدل گئی ہے، تمہاری زندگی بھی بدل گئی ہے۔ مولا کائنات جب تشریف لے گئے، اب یہ جو جملہ مولا نے فرمایا جب علی آ گئے ہیں تو تمہاری تقدیر بھی بدل گئی ہے، اسی کے ساتھ ملتا جلتا ایک جملہ کہ مولا کائنات نے جناب سلمان فارسی کو مدائن میں گورنر بنا کے بھیجا تھا، اور گورنر کا وقت اخیر آ گیا، اور گورنر کے غلام آس پاس میں رہنے والے آئے اور آگے کہا کہ سلمان تمہارا وقت آخری ہے، کہ تم کوئی وصیت کرے تاکہ ہم تمہاری وصیت پہ عمل کریں۔
کہا کیسی وصیت کروں؟ کہا دیکھو تم پردیس میں ہیں، ہمارے علاقے میں ہیں، اگر تم مر جائیں تو وصیت کرو ہم تمہیں غسل دیں گے، ہم تمہیں کفن پہنائیں گے اور ہم تمہیں دفنائیں گے۔ عجب نہیں سلمان نے کہا ہوگا ارے میں تم پر کیسا بھروسہ کروں، تم نے تو رسول خدا کو غسل نہیں دیا، تم نے تو رسول خدا کو کفن نہیں پہنایا، تم نے تو رسول خدا کے جنازے میں شریک نہیں ہوئے۔ اور فرماتے ہیں کہ میرا کوئی فکر نہیں کرنا، بس ایک کام تمہارے ذمے لگاتا ہوں، ادھر میری آنکھیں بند ہو جائیں بس میرے اوپر چادر ڈال دینا۔ کہا کہ سلمان وہ تو ہم ڈال دیں گے، لیکن اتنا تو بتا تمہارا جنازہ کون پڑھائیں گے، تمہیں غسل کون دے گا، تمہیں دفنائے گا کون؟ کہا کہ مجھے غسل وہ دے گا جس نے اللہ کے نبی کو غسل دیا، مجھے کفن وہ پہنائے گا جس نے اللہ کے رسول کو کفن پہنایا، اور مجھے میری نماز جنازہ وہ ادا کرے گا جس نے رسول خدا کے جنازہ پڑھایا تھا۔ یہ کہنا تھا سلمان، لگتا ہے کہ بیماری میں تمہارے ذہن کہیں اور چلا گیا۔ کہا کیوں؟ دیکھو علی ہے مدینے میں، سلمان ہے مدائن میں، اب تم یہاں مدائن میں مر جائیں، علی وہاں سے نکلے گا، یہاں پہنچے گا، پھر تجھے غسل دے گا، پھر کفن پہنائے گا، پھر جنازہ پڑھائے گا، بہت دیر ہو جائے گی۔ کہا کہ نہیں بس تم نے اتنا کرنا ہے، میرے اوپر چادر ڈالنا ہے، چادر ڈالنے میں دیر ہو سکتی ہے لیکن علی کو آنے میں دیر نہیں ہوگی۔ یعنی یہ جملہ جناب سلمان فارسی کا۔ تو اس کو یہاں پر چھوڑ دیتے، آگے وقت بھی بہت قلت ہے، نہیں تو بہت پیارا موضوع ہے جناب سلمان کا جنازے والا، کفن والا۔ تو میرے آقا نے کوفے کے اندر حکومت قائم کر لی، ادھر حکومت قائم ہو گئی سعد والے شہر میں، وہاں پر بھی حکومت یعنی قائم کرنے لگے ہیں، یعنی شام کے اندر بھی حکومت اور یعنی کوفے کے اندر بھی حکومت۔ اب حکومت کیسے چلتی ہے؟ حکومت اس وقت تک چل نہیں سکتی جب تک ہمسایہ حکومتوں سے رابطہ نہ کریں، یعنی کچھ ان کو دیں کچھ ان سے لیں، ایسا نظام چلتا ہے۔ اب حاکم شام چلا گیا مدینے میں، مدینے والوں سے کہا کہ میں نے شام کے اندر اپنی حکومت قائم کر لی ہے، لہٰذا تمہیں چاہے کہ میری اطاعت کریں۔ اب مدینے والوں نے یک زباں ہو کے کہا ہم کیا کریں، ہم نے تو علی کے ہاتھ بیعت کر لی ہے، اب اس وقت ہمارا امام علی ہے، رسول کا جانشین علی ہے، ہم تمہاری بیعت نہیں کر سکتے، ہم تمہیں حاکم نہیں مان سکتے۔ یہ واپس آ گیا، آگے کہا کہ اپنے بیٹے کو بلایا، کہا کہ اے بیٹا یزید، حکومت ایسے نہیں چل سکتی، اب میں نے سوچا ہے کہ اپنا کوئی سفیر بنا کر قیصر روم میں بھیجیں، روم کے اندر بھیج دیں۔ اس وقت بڑی حکومت روم کی حکومت تھی، اور وہاں پہ جو بادشاہت ہیں اس بادشاہت کو لقب سے پکارا قیصر روم۔ تو کہا کہ بابا اچھی بات ہے، کس کو بھیجو گے؟ کہا کہ بیٹا تم سے زیادہ میرا قریب ہے کون، تم چلے جاؤ۔ اب وہاں سے سفیر بن کر یزید چلا روم میں۔ اب جب روم میں پہنچا تو وہاں کسی سے پوچھا بھائی میں نے قیصر روم سے ملنا، بادشاہ سے۔ انہوں نے کہا کہ بادشاہ بھی بہت ہی لائق تھے، ہر کسی سے نہیں ملتے۔ انہوں نے کہا یہاں پہ رکو، ہم پہلے حاکم سے رابطہ کریں گے، بادشاہ سے، بادشاہ سے اجازت لے کے پھر تمہیں بتا دیں گے۔ اب چلے گئے سپاہی، بادشاہ سے کہا بادشاہ سلامت، یعنی مسلمانوں کے خلیفے کی طرف سے ان کا جانشین آ گیا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، ایک پیپر دیا اس نے، کہا کہ میں ملاقات نہیں کروں گا اسے، ایک پیپر دیا سادہ، کہا کہ جاؤ اسے دے دو، اس میں یہ کہتے لیے لکھو کہ موجودہ حکومت کا نام کیا ہے، سابقہ حکومت کا نام کیا ہے، اور جو موجودہ حکومت ہے اس کے باپ کا نام کیا ہے، اس کے دادا کا نام کیا ہے، اس کے حسب بھی لکھو، نسب بھی لکھو۔ اب یہ پیپر لے کے اس کو دے دیا۔ اب اس نے پیپر میں لکھنا شروع کیا،
سب کچھ لکھ لیا، لیکن آخر میں چالاکی کی، عقل مندی نہیں کی بلکہ چالاکی کی۔ یعنی چالاک وہ ہوتا ہے جو علی کا دشمن ہو، عقل مند وہ ہوتا ہے جو علی کا محب ہو۔ وہ اس لیے کربلا کے میدان میں ایک عقل مند حر تھا جس نے یزیدیت کو چھوڑ کر حسینیت میں شامل ہو گیا۔ ایک عمر بن عاص تھے جو چالاک تھا، وہ یزیدیت کے اندر رہ گیا، لیکن یزید نے چالاکی یہ کی، سب کچھ لکھ لیا، آخر میں لکھا والسلام خلیفۃ المسلمین، پیپر دے دیا۔ اب یہ پیپر آ گیا قیصر روم کے پاس، اب قیصر روم ڈر گیا، کہا کہ مسلمانوں کے خلیفے کی طرف سے یہ رکا ہے، یہ جو آیا ہے یہ بھی نمائندہ اس کا ہے۔ اب رات کو اپنے وزیر کو بلایا، وزیر آ گئے، کہا کہ سرکار آدھی رات کو آپ نے مجھے بلایا، خیر ہے؟ کہا کہ ہاں خیر ہے، مسلمانوں کے خلیفے کا نمائندہ آ گیا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، مسلمانوں کے خلیفے کا نمائندہ آ گیا ہے، اگر ہم ان سے رابطہ نہ کرنے ممکن ہے کہ ہم سے جنگ لڑے۔ تو انہوں نے کہا کہ حیران سے کہا وزیر نے، کس کا نمائندہ ہے؟ کہا مسلمانوں کے خلیفے کا نمائندہ آ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے تو کسی خلیفے نے نمائندہ بھیجا نہیں، وہ ضرورت مند تھے، لیکن اس وقت جو خلیفہ ہے وہ ضرورت مند نہیں ہے۔ میں نے بات کہہ دی، آپ نے سن لی، نہ آپ نے غور کیا، گہرائی سے آپ نے سنے۔ کہا کہ جو پہلے دور حکومت گزرے ان کے تمام خلفاء نے، تمام خلیفوں نے اپنا نائب ہمارے پاس نہیں بھیجا، اور اس وقت کہتا ہے کہ آ گیا ہے، میں حیران ہوں، کیونکہ وہ تو محتاج تھے، محتاج ہونے کے باوجود بھی بھیجا نہیں، اور یہ محتاج نہیں ہے، یہاں سے کیسے آ سکتا ہے؟ اس کے بعد کہا کہ اچھا یہ بتاؤ وہ آیا کہاں سے، وہ خلیفہ رہتا کہاں پر ہے، اور نمائندہ آیا کہاں سے؟ کہا خلیفہ رہتا ہے شام میں، نمائندہ بھی شام سے آیا ہے۔ تو وزیر کہتا ہے غلط۔ کیا کیوں غلط؟ مسلمانوں کا خلیفہ اس وقت کوفے کے اندر ہے، جو مسلمانوں کا خلیفہ کوفے کے اندر ہے، اگر کوفے کے اندر سے کوئی نمائندہ آتا تو میں مان لیتا وہ مسلمانوں کے خلیفہ کے نمائندہ ہے۔ وزیر بادشاہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے کوئی فیصلہ صحیح دو۔ کیا ٹینشن نہ لو، رک جائیں، کل صبح میں اس کا فیصلہ بتاؤں گا تجھے کیا ہے۔ رات ایسے گزر گئی، جب صبح نمودار ہوئے بادشاہ کا وزیر بازار میں چلا گیا، بازار میں کافی لوگوں کا رش تھا۔ اب اس نے کہا کہ لوگوں سنو، تم میں سے شامی کون ہے؟ ایک شامی نے ہاتھ کھڑا کیا، میں شام کا رہنے والا ہوں۔ کہا کہ میرے پاس آ جائے، قریب بلایا، پھر اعلان کیا تم میں سے کوفہ والے کون ہیں؟ ایک نے ہاتھ کھڑا کیا، میں کوفہ کے رہنے والا ہوں۔ دونوں کو بلایا، بادشاہ کے پاس لے گئے۔ اب کہا بادشاہ سلامت، یہ ایک بندہ کوفہ والا ہے، ایک شام والا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ تم کوفہ کے رہنے والا؟ جی میں کوفہ کے رہنے والا ہوں۔ وہاں حکومت کس کی ہے؟ کہا خلیفۃ المسلمین۔ اب جو شام کا بندہ تھا اس سے پوچھا شام کے اندر خلیفہ کون ہے؟ کہا خلیفۃ المسلمین۔ اب بادشاہ تعجب کرتا ہے، بادشاہ غیر مسلم ہے، تعجب کرتا ہے یہ کیسا ممکن ہے ایک علاقے میں دو شہر میں دو خلیفہ ہو، ایک خلیفہ سچا ہوگا ایک جھوٹا ہوگا۔ کہا کہ جاؤ وزیر، دو مصور کو بلاؤ، تصویر بنانے والے، آج تو کیمرے نکلے ہیں تصویر جلدی جلدی بن جاتے ہیں۔ کہا کہ دو تصویر بنانے والوں کو بلا کے لا، مصور کو جا کے بلا کے لے آئے۔ کہا کہ ایک مصور کو اس کمرے میں بٹھاؤ، ایک مصور کو اس کمرے میں بٹھاؤ۔ دونوں مصوروں کو کمرے میں بٹھایا گیا۔ اب کہا کہ حاکم اب کیا حکم ہے؟ اب حکم یہ ہے کوفہ والوں کو اس کمرے میں بھیجو، شام والوں کو اس کمرے میں بھیجو۔ اب کوفہ والے ایک ایک مصور کے پاس دونوں ہیں۔ اب کہا اب کیا آرڈر ہے؟ کہ اب آرڈر یہ ہے ان سے پوچھو کیا تو نے اپنے خلیفہ کو دیکھا ہے؟ جب کوفہ والے سے پوچھا اے کوفہ والے کیا تو نے اپنے خلیفہ کو دیکھا ہے جو خلیفۃ المسلمین ہے؟ کیا بات کرتے ہو، میں ہر مغرب عشاء کی نماز امام کے ساتھ پڑھتا ہوں۔ پھر شام والے سے پوچھا کیا تم نے اپنے خلیفے کو دیکھا ہے؟ کیا بات کرتے ہیں، ہم ہر شام اپنے امیر کے ساتھ، میں اپنے امیر کے ساتھ
جو امیر کی سنت ہے اس پہ عمل کرتا ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ خبردار، یہ جو کوفہ کا نمائندہ ہے اور شام کا نمائندہ ہے، ان دونوں سے پتہ چلتا ہے وہ دو خلیفے، ایک خلیفہ شام کے اندر ہے، ایک خلیفہ کوفے کے اندر ہے، ان دونوں کے کردار میں فرق ہے، ایک کا کردار اور ہے، دوسرے کا کردار اور ہے۔ کہا کہ ان کو بتاؤ، تمہارے خلیفہ کی شکل بتاؤ، یہ شکل بتاتا جائے گا، تو تصویریں بناتا جا۔ جب شام والے سے پوچھا بتاؤ تمہارا خلیفہ کیسا دکھتا ہے، اس نے کہا ناک اس طرح ہے، کان ایسا ہے، اور اس کی آنکھیں ایسی ہیں، اس کے لب اس طرح ہیں، اس کا ڈھال اس طرح ہے۔ جب پورا سانچہ بتایا، اس نے سانچہ تصویر بنا لی، تصویر تیار ہو گئی۔ اب اس کے بعد کہا کہ جو کوفے سے آیا تھا، کہا کہ تو بتا اپنے خلیفۃ المسلمین کیسا دکھتا ہے۔ اس نے کہا کیا بتاؤں، متھا دیکھوں تو ایسا ہے کہ طلوع ہوتا سورج ہے، اور اس کا چہرہ دیکھوں تو چاند پھول بھی شرما جائیں، اور اس کی جو ناک ہے وہ صراط مستقیم کے راستے دکھاتا ہے۔ یا دوسرے لفظوں میں کہہ دوں کہ ہمارا خلیفہ وہ ہے جس کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی آنکھیں اللہ کی آنکھیں ہیں، اس کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، یہ اللہ کا شعر ہے، یہ اس کے کانے اللہ کی کانے ہیں۔ اب اس نے بھی تصویر تیار کر دی، دونوں تصویریں تیار ہو گئی۔ اب اس کے بعد کہا کہ اگر آپ حکم دیں تو دونوں تصویروں کے نیچے نام لکھ دوں۔ کہا خبردار نام نہیں لکھنا، اب ہم معلومات کریں گے ان میں سے حقیقی خلیفۃ المسلمین کون ہے اور جعلی خلیفۃ المسلمین کون ہے۔ کہا کہ سرکار کیسے رابطہ کرو گے؟ کہا کہ بلا لو، آسمانی 4 کتابیں ہیں، ان 4 کتابوں کے علماء کو بلا کے لاؤ۔ اب سارے مفتی اکٹھے ہو گئے، اور ہر مفتی سے کہا کہ اپنے اپنی کتابیں لے کے آئیں، کوئی تورات لے کے آئے، کوئی زبور لے کے آئے، کوئی انجیل لے کے آئے، کوئی قرآن پاک لے کے آئے۔ سب نے کہا کہ اے خلیفۃ اے بادشاہ، سب سے پہلے ہمیں امان ہے، ان کا امان ہے، پھر ہمیں بلایا کیوں ہے؟ کہا کہ تجھے بلانے کا مقصد یہ ہے کہ کوفہ اور شام دونوں میں خلیفۃ المسلمین رہتے ہیں، اور ہم نے یہ ثابت کرنا ہے ان میں سے سچا کون ہے جھوٹا کون ہے۔ یہ 2 تصویریں لگی ہیں، تم اپنی کتابیں کھولو، تورات والے تورات کھولو، زبور والے زبور کھولو، انجیل والے انجیل کھولو، قرآن والے قرآن کھولو، ان دونوں چہروں کو اپنی کتابوں میں ثابت کرو۔ جس کتاب سے جو چہرہ ملے اسی تصویر کے نیچے دستخط کرنا۔ بادشاہ چلا گیا، مفتیان نے اپنا کام شروع کر لیا، اور کسی نے دیکھا کہ اس کی آنکھیں قرآن میں ہیں، اس کی ناک انجیل میں ہے، اس کے ہاتھ زبور میں ہے، یہ سارا لکھا، دستخط کر کے سارے علماء باہر نکل گئے۔ اب بادشاہ نے وزیر سے پوچھا، علماء نے اپنا فریضہ انجام دیا؟ جی انجام دیا، علماء چلے گئے۔ اب آ کے بادشاہ دیکھا تو بادشاہ حیران ہے، ایک تصویر پر بہت سارے دستخط ہیں، ایک تصویر پر ایک بھی دستخط نہیں ہے۔ حاکم بادشاہ غصے میں آئے، کہا کہ وزیر یہ کیا کیا؟ سارے علماء کو دوبارہ بلا کے لاؤ۔ اب سارے علماء واپس آ گئے، سب نے کہا کہ بادشاہ کیا بات ہے؟ کہا کہ میں نے کہا تھا دونوں تصویروں کو اپنی اپنی کتابوں میں دیکھ لو، جس کتاب میں یہ تصویر نظر آئے اس تصویر کے نیچے دستخط کرنا۔ تم سب نے کیا کیا؟ ایک تصویر پہ بے بہا دستخط کیے ہیں، ایک تصویر پہ ایک دستخط نہیں کیے۔ تو اس وقت کہا کہ بادشاہ سن ہمارا جملہ کیا ہے۔ سب نے یک زبان کہا ایک تصویر اور ہے، ایک تصویر اور ہے، سنو کیسی تصویریں ہیں۔ کہا کہ ایک چہرہ آیت والا چہرہ ہے اور دوسرا چہرہ لعنت والا چہرہ ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھیں۔ شمع جلے روشنی بنتی ہے، روشنی نکل آتی ہے۔ ایسے بچے یہ چراغ ہیں، جب یعنی یہ بچہ چھوٹا بچہ ہے، یعنی یہ بچہ بتا رہا دنیا والوں کو، اور دنیا والا مجھے دیکھو میں چھوٹا ہو کے بتا رہا ہوں۔ یعنی اللہ کی جو عبادت 15 سال بعد مردوں پہ واجب ہو جاتے ہیں، لیکن جو علی کی ولایت ہے پیدا ہوتے ہی علی کی ولایت واجب ہو جاتی ہے۔ اب علماء چلے گئے۔ اب وزیر نے پوچھا بادشاہ سلامت، اب ایک چہرہ آیت والا چہرہ،
دوسرا چہرہ لعنت والا چہرہ۔ اب جو شام سے آیا ہے نمائندہ، اس کو کہتے جاؤں، کہا کیوں جائیں یہ؟ ہم نے اس وقت تک جانے نہیں دینا جب تک حقیقی خلیفے کو سامنے نہ لائے، ہے ہم غیر مسلم۔ اب اس کے بعد کہا لا رقہ، جی لکھو رقے میں، کیا لکھیں؟ لکھو کوفے میں جو خلیفۃ المسلمین ہے اسے کہہ دے کہ قیصر روم کے بادشاہ آپ کو دربار میں بلا رہے ہیں۔ اب وزیر مسکرایا، کہا کہ سرکار وہ تو نہیں آئے گا کبھی بھی، کہ اگر وہ نہ آئے تو اسے کہو یا خود آ جائیں یا اپنا نمائندہ بھیجیں۔ اب کا نمائندہ آ سکتا ہے۔ اب قاصد رقہ لے کے پہنچا کوفے میں۔ اس وقت آپ اور میرے مولا خطبہ دے رہے تھے۔ اب خطبہ دیتے دیتے رقہ دیا، کہا کہ یہ قیصر روم کی طرف سے آپ کے لیے رقہ ہے۔ امام نے رقہ کھولا، مسکرایا، مسکرا کے دائیں دیکھا تو مولا حسن موجود تھے۔ کہا کہ بیٹا حسن جاؤ اس قاصد کے ساتھ روم میں چلا جاؤ۔ کہا کہ بابا وہاں کیا ہوگا؟ کہا کہ تم وہاں جاؤ گے پورے دربار والے بھی، بادشاہ بھی یہ سمجھ لے گا یہ عقل مند باپ کا عقل مند بیٹا ہے، یعنی عقل مند باپ کا عقل مند بیٹا ہے۔ مولا حسن چلے گئے، ایک کمرے میں مولا کو رکھا گیا۔ پھر کہا کہ قیصر روم سے کہا کہ اب شام کے جو نمائندہ ہے وہ تو ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے، اس وقت کوفے کا نمائندہ آ گیا ہے۔ کہا کہ اعلان کرو کل سب کے سب جمع ہو جائیں، سارے دکانیں بند، مراکز بند، سب جمع ہو جائیں۔ ہاتھ جوڑ کہتا وزیر، کہا کہ بادشاہ سلامت، اتنے عوام کو کہاں بٹھاؤ گے؟ آپ کا دربار تو بہت چھوٹا ہے۔ کہا کہ دربار میں یہ کام نہیں ہوگا، بلکہ جو مین چوک ہے شہر کا وہاں پر یہ کام ہوگا۔ سارے بازار بند کیا جائے، ایک بازار کھلا رکھیں، وہ دروازہ ہوگا، وہاں سے سب آ جائیں گے۔ اب اعلان ہوا، سب پہنچ گئے وہاں پر۔ اب شام کے نمائندوں کو بھی بلایا گیا، پورا مجمع موجود ہے۔ جب شام کے نمائندہ، آپ اندازہ کریں، شام کو نمائندہ جب آ گیا، دروازے پہ آگے کہا کہ سلام کیے۔ سب نے کہا کہ کیا سٹائل ہے سلام کرنے کا؟ اب یہ درمیان میں آ کے پھر ایک دفعہ سلام کیا، سب حیران ہیں۔ کہا کہ مسلمانوں کا خلیفہ کے نمائندہ ہے، یہ جھک جھک کے غیر مسلم کے بادشاہ کو سلام کر رہا ہے۔ اب یہ جب دربار کے پاس آیا، قیصر روم ایسے اڑ کے بیٹھا ہے، یہ قریب آیا، پھر سلام کیا تو قیصر روم نے ہاتھ آگے کیا تو شام کے خلیفے کے جو نائب ہے اس نے خلیفے کے ہاتھ کو، بادشاہ کے ہاتھ کو چوم لیا۔ چومنے کے بعد کہا کہ ادھر بیٹھ جاؤ، اس کو بٹھایا گیا۔ اب اس کے بعد کہا وزیر اب کوفے کے نمائندے کو بلاؤ۔ اب یہ آ کے مولا حسن سے کہا کہ اے حسن آپ آ جائیں، تو کہا مولا نے فرمایا کہ میں اپنی مرضی سے آیا تھا، اب میں اپنی مرضی سے جاؤں گا، ہم کسی کا محتاج نہیں ہیں۔ اب یہ کہہ کے مولا نے ایک صندوق کھولا، صندوق کھولا تو اس میں رسول خدا کا امامہ تھا سر پہ رکھا، رسول خدا کی ردا کندھے پہ رکھا، اور عصائے موسیٰ ہاتھ میں لیا، اور آل محمد کی غیرت کا جو پٹکا تھا وہ یعنی کمر پہ بن لیا۔ آنکھوں پہ آل محمد کے پنجل پاک کے غیرت آنکھوں میں موجود ہیں۔ اب میرے مولا اندر داخل ہوئے۔ اندر داخل کیسے ہوئے؟ مولا آسمان طرف دیکھتے جا رہا ہے۔ سب کہا کہ پہلے کے آنے کا انداز اور ہے، اس کے آنے کا انداز اور ہے۔ اب جب مولا درمیان میں کہا کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کائنات کو تو نے ہمارے لیے خلق کیا اور ہم آل محمد کو تو نے اپنے لیے خلق کیا۔ اب مولا یہاں سے جا، دبدبہ اتنا ہے، ہیبت اتنی ہے، امام یہاں سے جا رہا ہے، جو منبر پہ بیٹھا بادشاہ منبر کی سیڑھی چھوڑتے چھوڑتے زمین پر آ گیا۔ جب امام قریب پہنچے کہا کہ مولا آپ تشریف رکھیں، منبر پر آپ تشریف رکھیں، تو مولا نے فرمایا یاد رکھو ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جو کسی کی جگہ قبضہ کرے۔ ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جو کسی کی جگہ پہ قبضہ کرے۔ اب اس کے بعد ایک سیٹ پہ مولا بیٹھ گئے۔ اس کے بعد کہا کہ
اب امتحان ان دونوں کے امتحان لیا جائے. تو حبشی 4 نوجوان آ گئے, ایک بہت بڑا صندوق کو دھکا دیتے لے آئے, اٹھا تو نہیں سکتے تھے, دھکا دیتے دیتے لے آئے. اب جب قریب پہنچا کہا کہ ایک تصویر نکالو یہاں سے, ایک تصویر نکال کے لائے. کہا سب سے پہلے ہمارے پاس شام کا نمائندہ آیا ہے, اس کو تصویر دکھائیں. اب شام کے نمائندوں کو جب تصویر دی, شام کے نمائندے سے کہا کہ بتا یہ تصویر کس کی ہے. شام کے نمائندے نے آگے دیکھا, پیچھے دیکھا, بہت غور و فکر کرنے کے بعد کہا اس تصویر کے بارے میں میرے پاس علم نہیں ہے. بادشاہ کہتا ہے کہ تیرے پاس علم نہیں ہے, کیا اس تصویر کو تمہارے بابا جانتے ہیں؟ کہا کہ میرا بابا خاک جانتے ہیں, اگر میرا بابا جانتا ہوتا آنے سے پہلے مجھے بتا دیتا. یعنی سب سے پہلے اپنے باپ کے نمائندے نے باپ کو ذلیل کیا. اس کے بعد کہا کہ جب اس نے ایک تصویر کا نام بتایا نہیں تو باقی تصویروں کے نام کیا بتائے گا. اب کہا اب کوفے کے نمائندوں کو دیں. اب جب مولا امام حسن سے کہا کہ حسن یہ تصویر پکڑے, امام نے ایسے تصویر دیکھ لیا, کہا کہ بتا کس کی تصویر ہے. امام نے فرمایا کہ میں نہیں بتاؤں گا. امام نے فرمایا کہ میں نہیں بتاؤں گا. کہا کہ سرکار اگر آپ نہ بتائیں تو یہ بڑا اجتماع کیسا فیصلہ کرے گا, حق پر کون ہے, شام والا حق پر ہے یا کوفے والا حق پر ہے. امام نے فرمایا کہ اس سے پہلے میں اس تصویر کا نام بتاؤں, جو صندوق تم نے لے کے آئے ہو دھکا دیتے دیتے, اس تصویر اس کے اندر 112 تصویریں اور ہیں. اس کے اندر 112 تصویریں اور ہیں. تم ایسا کرو تمام تصویروں کو باہر نکالو تاکہ میں ایک ایک کا نام تمہیں بتاتا جاؤں. اب بادشاہ نے حکم دیا کہ اب کتنی تصویریں ہو گئی؟ 12 اندر ایک باہر ہیں, 113 تصویریں. کہا کہ تصویریں ایک ایک سپاہی کو ایک ایک تصویر دیں. اب امام نے فرمایا کہ میں صرف ان کے نام نہیں جانتا بلکہ ان کا کام جانتا ہوں, ان کا وقت جانتا ہوں, ان کا زمانہ جانتا ہوں, ان کے نسلیں جانتا ہوں, ان کے حسب بھی جانتا ہوں, نسب بھی جانتا ہوں. میں حسب بھی جانتا ہوں, نسب بھی جانتا ہوں. پھر کہا کہ مولا بتا دیجئے. اب امام نے صرف نام بتاتا گیا, کہا کہ یہ آدم ہے, یہ نوح ہے, یہ ابراہیم ہے, یہ اسماعیل ہے, یہ ایک ہی نبی کا نام بتایا, یہ عیسیٰ ہے, یہ موسیٰ ہے, اور آخر میں کہا کہ یہ میرا جد محمد مصطفیٰ ہے. اب جب نام بتانے امام آگے بڑھے تو بادشاہ امام کے پیچھے پیچھے. جب آخری تصویر تک پہنچے مولانا فرمایا کہ یہ میرے نانا رسول خدا محمد مصطفیٰ کی تصویر ہے. اب اس کے بعد بادشاہ واپس لوٹے. امام نے ہاتھ پکڑا, کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ مولا آپ نے نام بتا دیا اور مجمع نے حسن زندہ باد کا نعرہ لگا دیا, اب مجھے جانے دے ممبر پہ. کہا خبردار اب ممبر پہ نہیں جانا, ابھی میں نے کیا بتایا. اب امام نے ان کے حسب نسب سب کچھ بتانے کے بعد فرمایا اب سنو میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں, ان تصویر سوائے رسول خدا کی تصویر کو چھوڑ کر ان تمام انبیاء پر میرے باپ کا کیا کیا احسانات ہیں وہ بھی جانتا ہوں. اب میرے مولانا فرمایا کہ یہ ہے آدم, اس کی توبہ میرے بابا علی مرتضیٰ نے تو قبول کروائی. یہ ہے نوح, اس کی کشتی کو کنارہ میرے باپ کے صدقے میں ملا. اور یہ ہے ابراہیم, اس کے لیے نمرود کے آگ کو گلزار میرے بابے کے صدقے میں کیا. ایک ایک بتایا اور اس کے بعد نعرہ لگائے حسن زندہ باد. میں کہوں گا اے بادشاہ شکر کے سجدے کرو, سجدے میں گر جاؤ. کیوں؟ اس لیے گر جاؤ ابھی بیٹا آیا ہے, بابا نہیں آیا. ابھی بیٹا آیا ہے, بابا نہیں آیا. کہا بابا آتے تو کیا ہوتا؟ بابا آتے تو بابا لب کشائی نہ کرتے بلکہ تصویریں خود بتاتے ہیں, علی مرتضیٰ کے احسانات ہم پر یہ ہیں. تو
جو اسلام کے لیے احسانات علی بن ابی طالب نے اسلام پر احسان کیا، اللہ نے بھی علی بن ابی طالب پر بھی کچھ احسانات کیے۔ ایک بیٹی تھی، بیٹی کے نام زینب کبریٰ۔ جب زینب کبریٰ دنیا میں آ گئی، اس وقت جناب فاطمہ الزہرا نے فرمایا کہ بابا جان یہ بیٹی عجیب سی بیٹی ہے۔ کہا کہ بیٹا کیا بات ہے؟ یہ روتی رہتی ہے، جب حسین قریب آئے تو چپ ہو جاتی ہے۔ تو کہا کہ فاطمہ یہ شریکت الحسین ہے، یہ شریکت الحسین ہے۔ عزیزو جب عصر عاشور آ گئے، عصر عاشور شب عاشور ہر ماں اپنے بچوں کو سمجھاتی ہے۔ کہا کہ بیٹا کل اکبر سے پہلے تو نے قربانی دینی ہے، کل اصغر سے پہلے تو نے شہید ہو جانا ہے۔ لیکن جناب زینب کبریٰ اپنے بچوں کو سمجھا رہی ہے۔ مولا حسین نے جب دیکھا، اے میرے بچوں کل حسین پر قربان ہونا، کل فرات پر جب قبضہ کرنا، اے میرے بچوں پانی نہیں پینا، اس لیے نہیں پینا، ابھی اصغر پیاسا ہے، علی اکبر پیاسا ہے۔ جب عزیزوں جب بچوں نے کہا اماں ہم تو انتظار میں ہے کہ بابا ماموں اجازت دیں، لیکن ماموں اجازت نہیں دیتے۔ بی بی پاک نے فرمایا کہ عباس علمدار میرے قریب آ جائیں۔ کہا کہ میرے دونوں بچوں کو آقا کے پاس لے جائیں اور آقا سے کہہ دیں کہ میرے بچوں کو اجازت دیں۔ جب بچوں کو اجازت ملی، جب جانے لگے، بی بی نے کہا کہ ابھی نہیں، بلکہ ایک کے سر پر بابا علی مرتضیٰ کا امامہ رکھیں، ایک کے سر پر جعفر طیار کا امامہ رکھیں۔ جب امامہ رکھا گیا، دونوں بچے گئے، دونوں بچوں نے دشمنوں کو زیر و زبر کیا۔ ایک لمحہ ایسا آیا، دونوں بچوں نے آواز بلند کی، کہا کیا کہا کہ یا اے ماموں جان ہماری مدد کو پہنچے، ماموں جان ہمارا سلام قبول کریں۔ اس وقت ایک دفعہ ایک طرف سے عباس دوڑے، ایک طرف حسین دوڑے، دونوں نے بچوں کو اٹھا لیا۔ کیا دیکھا؟ بچوں کی سانس ابھی باقی ہے، بات نہیں کر سکتے، سانس باقی ہے۔ ایک بچہ بول سکتا تھا۔ جب ماموں قریب گئے، کہا کہ ماموں جان کان قریب لانا۔ جب کان قریب لائے تو کان میں کچھ کہا۔ کیا کہا؟ مولا فرماتے کان میں کہا اے ماموں جان ماں سے کہہ دینا، ماں نے کہا تھا فرات پہ قبضہ کرو تو پانی نہیں پینا، ماں سے کہنا اے ماں ہم پیاسے مر رہے لیکن ہم نے پانی کا قطرہ بھی نہیں پیا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔